الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألم تر إلى الذين، کیا دیکھا نہیں آپ نے ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے کچھ حصہ کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی جانب، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے. ذالک بأنہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنے ہوئے چند دن. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین میں ان باتوں نے جو وہ جھوٹ کرتے تھے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع آیت نمبر 23، 24 اور 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے ان لوگوں کا تذکرہ سنا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے قتل کے درپے ہوئے، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو انصاف کا حکم دیا کرتے تھے. فرمایا ایسے بدبختوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع اور برباد ہیں اور ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. آج کے سبق میں
وہ اہل کتاب جو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور جن کا یہ نظریہ تھا کہ جنت ہمارے لیے ہی ہے، اور اللہ کی کتاب سے دور بھاگتے تھے، بظاہر تو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے لیکن کتاب اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ان کا ذکر ہے اور اس کی وجہ بھی بیان ہے کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے تھے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جو کتاب اللہ کا کچھ حصہ دیے گئے۔ کچھ حصے سے مراد یہ ہے کہ کتاب کے الفاظ تو دیے گئے لیکن عمل کوئی نہیں ہے ان کا۔ اصل کتاب کا مل جانا تو یہ ہے کہ بندہ اس کے مطابق فیصلے کرے، اس پر عمل کرے۔ تورات کا حصہ، تورات کی تلاوتیں تو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تورات کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی جانب تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، ایک گروہ پھر جاتا ہے ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی پھرنے والے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی صحیح بخاری شریف میں آیا ہے کہ یہود میں سے دو مرد و عورت نے زنا کیا جو مالدار لوگ تھے۔ اب ان کی سزا شادی شدہ کی رجم ہے، تو یہود کے علماء ان کی مالداری اور بڑائی کی وجہ سے چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ نہ کیا جائے، چنانچہ وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے کہ شاید آپ کوئی نرم فیصلہ فرمائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سزا تو رجم ہے اور جو تورات میں بھی ہے۔ تو ابن سوریہ جو یہود کا ایک بڑا عالم تھا، عبداللہ ابن سوریہ، وہ بھی ساتھ آیا۔ اس نے کہا جی تورات میں تو کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے علماء میں سے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے، وہ بھی تورات کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا جی ہے تورات میں، ہمیں مارتا ہے کوئی نہیں، تورات میں تو ہے۔ ان کا لے آؤ تورات۔ اب تورات میں تو یہ بات تھی رجم والی، تو ابن سوریہ کو کہا کہ پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کی اور رجم والی جو آیت تھی، الفاظ تھے، ان پہ ہاتھ رکھ کے نا اوپر سے کچھ تلاوت کی، کچھ آگے سے تلاوت کر دی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ ہٹا یہاں سے، جہاں تو گڑبڑ کر رہا ہے نا، جہاں سے ہاتھ ہٹا اور یہاں سے بھی پڑھ۔ تو وہاں آیت رجم آئی تو کہا یا رسول اللہ یہ دیکھے تورات میں تو ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان کو دیکھو، کہتے ہیں ہم تورات والے ہیں اور خود ہی تورات کی آیت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود ہی تورات کی آیت کو چھپا رہے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اور بہنی آج ہم اپنے حالات پر نگاہ دوڑائیں تو ہم نے بھی قرآن کے ساتھ وہی کچھ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے فیصلے کو ہم بھی اسی طرح چھپا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے فیصلے کو ماننے کے لیے ہم بھی تیار نہیں ہیں۔ بظاہر قرآن کریم کے ساتھ بڑی محبت ہے ہمیں بھی، ہم قرآن والے ہیں، چومتے بھی ہیں، چاٹتے بھی ہیں اور جناب دیگر ختم بھی کروا لیتے ہیں، لیکن جب قرآن کا فیصلہ ماننے کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا حال بھی قرآن کے ساتھ یہی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کے فیصلے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جو حصہ کتاب کا دیے گئے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی جانب، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، ہیں ہی منہ موڑنے والے۔ دکان کی خیر و برکت کے لیے قرآن کی تلاوت تو ہم کرائیں گے لیکن پورا ناپنا اور پورا تولنا جو قرآن نے بتایا اس پہ عمل کوئی نہیں کریں گے۔ گھر کے اندر جناب
برکت آ جائے، قرآن کا ختم تو کرائیں گے، اسی گھر میں قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں جنہوں نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، کسی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اسی گھر کے اندر آیت میراث پڑھی گئی، میراث کے احکامات جناب ہم نے سن لیے یا پڑھے گئے، وہاں پر عمل کوئی نہیں کیا گیا۔ تو کتاب اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف کتاب اللہ کے اوپر احترام اور جناب نام کا ادب و احترام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کو حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ قرآن مجید بند پڑا ہو نا، ٹھپا سے مراد بند، ہر کوئی ماشاءاللہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہی کتاب جب کھول کر سنائی جائے کہ کتاب اللہ میں یہ حکم ہے، پھر سارے سائڈ مار دے۔ فرمایا ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر قرآن کھول سنائیے لوکی سن کے نسدے سوئی ہو، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جنت انہاں جانا باہو جنہ کلمہ دل دا پڑھیا ہو۔ یہ صرف زبانی طور پر نہیں کہ ہم کتاب اللہ کو مانتے ہیں، زبانی طور پہ نہیں، لا الہ الا اللہ پہ ہمارا یقین، جب تک دل میں اس کا احترام نہیں ہوگا اور اس کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا فیصلے کی باری آئے بندہ منہ موڑ لے، کتاب اللہ کا حکم سن کر بندہ روح گردانی کرے اور ویسے کتاب اللہ کو چومتا رہے، چاٹتا رہے، تو یہ فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے فیصلے کو نہ مانا جائے۔ اللہ ہمیں فیصلے کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار۔ اچھا اب چھٹے پارے میں نا سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تین حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے احکامات کے ساتھ فیصلہ نہ کرے، جو اللہ کے احکامات کو فیصل نہ مانے، فرمایا وہ فاسق بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور آج ہم نے کیا کر رکھا ہے کتاب اللہ کے ساتھ؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ۔ اب وجہ جی وہ یہودی کیوں کتاب اللہ کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں؟ فرمایا ان کے نظریات میں کچھ غلط باتیں آ گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ جنت ہم نہیں جانا ہے، اگر جہنم میں گئے بھی صحیح تو چند دن جائیں گے، اس لیے جنت ہماری پکی ہے۔ بس اس غلط دھوکے نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں لگے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنے ہوئے، چند دنوں تک اگر گئے بھی صحیح تو چند دن جائیں گے، ورنہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ بس اس دھوکے نے، اس جناب غلط نظریے نے ان کو کتاب اللہ کے فیصلے سے دور کر دیا۔ حالانکہ یہ دھوکہ تھا، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈالا ان کے دین میں ان جھوٹوں نے جو وہ گھڑتے تھے۔ کھڑے ہوئے جھوٹ ہے جی، اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جناب تو جو مرضی کرتا رہے تجھے جنت میں بھیجوں گا، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض ہماری گڑبڑ جو ہے ہمارے جھوٹی کہاوتوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ جیسے یہود میں یہ کہاوت مشہور تھی جناب کہ جنت میں ہم جائیں گے اور ہم نہیں جانا ہے، جہنم میں گئے بھی صحیح تو چند دن جائیں گے، جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہ جھوٹی کہاوتیں اور جھوٹے قصے جو مشہور ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ مثلا ابھی شعبان کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مستعد رہتے تھے اور آپ اس مہینے میں روزے بھی زیادہ رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری بھی کرتے تھے، بار بار تذکرہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ میں رمضان تک خیریت سے پہنچا دے۔ لیکن اب ہمارے ہاں کیا ہے جی، 15 شعبان کی رات آئے گی، 4 رکعتیں پڑھ لو، پہلی رکعت میں فلاں پڑھو، دوسری میں فلاں پڑھو، تیسری میں فلاں پڑھو، چوتھی میں فلاں پڑھو، ساری زندگی کی نمازیں جو ہے نا معاف ہو جائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تک کم سوکھا نہیں ہے جی۔ ایک آدمی کسی سے لے جناب 10 لاکھ روپے ادھارا، اور اس 10 لاکھ میں سے
1000 کا نوٹ بڑا نیا اور اس کی خوبصورت پیکنگ کر کے دے دے، یا چلو 4000 دے دے اور کہے چلو جی یہ میں دیکھو نا سادے آپ نے دیے تھے اور میں نے خوبصورت پیکنگ میں دیے ہیں اور بڑے جناب اس کا ہار سنگار لگا کے دیے ہیں، یہ 4000 لے لے اور وہ 10 لاکھ مجھے معاف کر دے، ایسے ہو جاتا ہے یار؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو فراڈ لگانے کے چکر میں نمازیں جناب پورے سال کی رہتی ہیں، 4 رکعتیں ذرا بڑی بنا ٹھنا کے کوئی ادھر سے یہ پڑھو اور وہ پڑھو اور فلاں اور یہ کرو، ساری بخشی جائیں گی جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جب بات جھوٹی کہاوتیں، من گھڑت روایات اور کچھ خطیبوں کی ایسی جناب لچھے داریاں کہ وہ جناب خطبہ جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اسی طرح جناب بعض مصنفین اپنی کتاب کا حجم بڑھانے کے لیے، اور جناب ذرا لچھے دار باتیں، ذرا کتاب صحیح بکے گی، اور آج کل سوشل میڈیا میں جناب بعض ایسی باتیں جناب ذرا زیادہ چلیں گی اور لائک زیادہ آئیں گے، یہ سارے چکر ہیں دین سے دور کرنے کے لیے، بالکل۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ جھوٹ کڑے ہوئے دین میں دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات ڈالے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ اللہ اس کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں اور ہم جناب اپنی گھڑ گھوڑ کے باتیں وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ گھڑی گھڑائی باتیں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور امت جہالت میں یوں چلی گئی ہے، اور باقی دین کے معاملے، دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار ہیں، دین کے معاملے میں اتنے سادے ہیں۔ کبھی عقل دیکھو نا، روایت کو عقل کے ساتھ بھی تو پرکھنا چاہیے نا۔ عقل ہماری گھاس چرنے گئی ہوئی تھی، جس کو اتنی بات بھی سمجھ نہ آئی، یہ پورے سال کی نمازیں اگر 4 رکعتوں سے بخشی جاتی تو پھر یہ پورا سال پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر بندہ ایک دن 4 رکعتیں پڑھ لیتا نا۔ اور رمضان کا مہینہ آیا نا، ایک بندہ جو کبھی مسجد نہیں گیا تھا، مولوی صاحب نے کہا اللہ کے بندے تراویح پڑھ لے۔ اس کا استاد جی وہ تراویح کیوں ہوندی؟ اس کا 4 رکعتیں ہوندیاں تے اللہ راضی ہو جاندہ۔ اس نے سمجھا شاید ایک دن 20 رکعتیں پڑھیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی اگر 20 رکعتوں سے میری زندگی کے اتنے بڑے بڑے جرائم سارے بخشے جائیں، ہم آج ہی آ جاتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں جی۔ 20 رکعتوں سے رب راضی ہوتا ہے تو یہ تو بڑے زبردست کام ہو گیا جی، یہ تو آپ نے پہلے نہیں بتایا۔ وہ جناب بالکل ٹوپی شوپی پہن کے تیاری کر کے مسجد میں آ گیا پہلی دفعہ زندگی میں۔ اب جناب 4 فرض پہلے پڑھے گئے، اس کے ذہن میں تو 20 تراویح تھی، فرضوں کے چکر میں تو کبھی پڑھا نہیں تھا، 20 تراویح پڑھنی ہے جی۔ بس جناب وہ 4 فرض ہوئے، پھر 2 سنتے ہوئیں، پھر 2 نفل بھی پڑھے گئے، اس کے حساب سے 8 تراویح ہو گئی۔ اب اس تراویح شروع ہوئی، جب مولوی صاحب 12 پہ پہنچے نا تو اس کے حساب سے تو کام کلیئر ہو گیا، بس اب ساری زندگی کا معاملہ صاف ہو گیا۔ مولوی صاحب جب اٹھے نا 13ویں کے لیے تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی، استاد جی 20 پوریاں ہو گئی ہیں، رکعتیں 20 پوریاں ہو گئی ہیں۔ تو سب فرمایا سی کہ 20 رکعتوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو میں تو میرا کام تو کلیئر ہو گیا۔ سائیں کہا نہیں، اصل میں میں بھول گیا تھا، وہ پہلے 4 فرض تھے، پھر 2 سنتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھے، پھر جو ہم نے تراویح شروع کی۔ آکھا استاد جی یہ گل تو سب باہر نہیں کی تھی میرے نال، فرضاں دی گل نہیں ہوئی سی، نہ سنتاں دی گل ہوئی، اتنے گل ہوئی سی 20 رکعت تراویح دی۔ وہی اشر حال ہے ہمارا بھی۔ استاد جی نے معذرت کی کہ یار ابھی جو ہے نا 12 ہوئی ہیں، 8 رہتی ہیں۔ استاد جی بتانا بھول گئے کہ آخر میں 3 وتر بھی ہوں گے، یہ پھر بیچارے بھول گئے، کیونکہ ٹائم جماعت کھڑی تھی، اتنا وقت تو تھا کوئی نہیں۔ وہ جناب کھڑا ہو گیا، اب جب یہ 20 بھی پوری ہوئی نا، مولوی صاحب وطروں کے لیے اٹھے، اب تو اس کا پارا بہت ہائی ہو گیا۔ اس نے کہا استاد جی ہون کی مسئلہ ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو یہ بھی پورے ہو گئے۔ استاد نے کہا یار وہ 3 وطر رہتے ہیں، اور نے کہا لو بھائی یہ اللہ نو راضی کرنا سمجھ آئے اتنا آسان نہیں۔ باہر تو تم کہتے ہو 20 رکعتوں سے راضی ہو جاتا ہے، جب اندر آتے ہیں تو کام چکر لمبا ہے کوئی۔ تو میرے بھائی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم جناب کہیں کہ بس 4 رکعتیں پڑھ لی پورے سال میں تو پورا سال ہی بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کئی من گھڑت باتیں جو ہیں انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اب ان یہودیوں نے یہ باتیں گھڑی، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم کیا ہیں جی؟ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ اور اس کا ذکر اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بلا من کسب سیئۃ
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، جو برائی کرے گا برائی میں گھر جائے گا، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، چاہے کسی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو۔ بے شک یہ رشتے ناتے وہاں پہ نہیں چلتے کہ جناب یہ فلاں کا بیٹا ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، او جی خیر جی شاہ نے جو مرضی کر دے رہا جی، سید کی سین کو سلام ہے جی، انہوں نے کچھ نہ آکھو جی، اور سید کی سین کو تو سلام ہے، آل رسول کی جوتے ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ان کا بھی کچھ چاہیے نا کہ وہ بھی خیال کرے نا اس نسبت کا، سمجھ آئی؟ وہ کام کون سے کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، صرف رشتہ داریاں نہیں چلتی، ہاں دینداری کے ساتھ پھر یہ نسبت ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اس لیے فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو انہوں نے یہ پروپیگنڈے بنائے اور جھوٹے قصے گھڑے کہ جناب ہم بخشے جائیں گے اور یہ ہوگا، پتہ تب چلے گا نا جب رب کے سامنے پیش ہوں گے تو۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کا دن جو آنے والا ہے اس دن میں کوئی شک بولو نہیں ہے، اس دن پتہ چلے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ہر بندے کو جو کچھ اس نے کیا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم کسی پر نہ ہوگا، اور ظلم کا ایک معنی کمی والا، کسی کے اجر میں کمی نہ کی جائے گی، جو جس نے کیا ہے اللہ پورا پورا ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس دن جا کر پتہ چلے گا کہ اعمال کا دار و مدار، نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال پر تھا، حسب نسب پر نہیں تھا۔ حسب نسب پر کوئی نہیں ہے، نسبتوں پر کوئی نہیں ہے جی فلاں نسبت کام آ جائے گی۔ کتنی بڑی نسبت تھی نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، پیغمبر کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کی بیوی ہے، اس سے بڑی نسبت اور کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ اتنی اونچی نسبتوں والے جب پکڑے گئے ہیں تو معلوم ہوا نسبتیں حسب نسب کا کے ساتھ نجات کا دار و مدار نہیں، ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جو کتاب کا حصہ دیے گئے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم مورزون، اور وہ ہیں منہ موڑنے والے، ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں لگے گی، الا ایاما معدودات، مگر گنے ہوئے چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین میں ان باتوں نے جو وہ جھوٹ کھڑتے تھے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔